بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ ان میں سے بعض کے درجے اس نے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو شواہد عطا کیے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس کے ذریعے سے کی۔ اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ان کے بعد کے لوگ آپس میں خون ریزی نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس شواہد آ چکے تھے، لیکن لوگ آپس میں جھگڑے، کوئی تو ان میں سے ایمان لے آیا اور کوئی ان میں سے کفر ہی کرتا رہا۔ اور اگر اللہ کی مشیت ہی ہوتی تو وہ آپس میں خون ریزی نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو ارادہ کر لیتا ہے۔ اے ایمان والوں، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر ہی تو ظالم ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آ سکتی ہے نہ نیند، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ایسا ہے جو اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس سب کو، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو بھی گھیر نہیں سکتے سوا اس کے کہ جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سما رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور اس پر ان کی نگرانی ذرا بھی گرا نہیں، اور وہ عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت و گمراہی سے صاف صاف کھل چکی ہے۔ تو جو کوئی طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایک بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے کوئی شکستگی نہیں، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ ان کا ساتھی ہے جو ایمان لائے اور انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں مباحثہ کیا تھا، اس سبب سے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دکھا۔ اس پر وہ جو کافر تھا دنگ رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ یا پھر اس شخص کے حال پر نظر کی جو ایک بستی سے گزرا تھا اس حال میں کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اللہ اس آبادی کو اس کے مرے پیچھے کیوں کر جلا اٹھائے گا؟ سو اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اسے جلا اٹھایا۔ پھر پوچھا تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ اس نے کہا میں رہا اس حالت میں کوئی دن بھر یا اس کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال کی مدت تک رہا۔ اپنے کھانے اور پینے کی طرف تو دیکھ کہ اب تک تو وہ سڑا گلا نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور یہ سب اس لیے کہ ہم تجھے ایک نشان لوگوں کے لیے بنائیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کس طرح ترتیب دیتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس پر یہ سب روشن ہو گیا تو اس نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح جلائے گا۔ ارشاد ہوا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ عرض کی ضرور ہے، لیکن یہ درخواست اس لیے ہے
کہ قلب کو اور اطمینان ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا 4 پرندے لیجئے، پھر انہیں اپنے سے ہلا لیجئے، پھر ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر ان کو اپنی طرف بلائیے تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ اور یقین رکھیے کہ اللہ بڑا زبردست، بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے کہ اس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے افزونی دیتا رہتا ہے۔ اللہ بڑا وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کر چکے ہیں اس کے عقب میں احسان و اذیت سے کام نہیں لیتے، ان کے لیے اس کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات اور درگزر ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے عقب میں اذیت ہو۔ اللہ بڑا غنی، بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے صدقوں کو احسان رکھ کر اور اذیت پہنچا کر باطل نہ کر دو، جس طرح وہ شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کو اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، سو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہے جس پر کچھ مٹی ہے، پھر اس پر زور کی بارش ہو سو وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگ کچھ بھی نہ حاصل کر سکیں گے اپنی کمائی سے، اور اللہ کافر لوگوں کو راہ ہدایت نہ دکھائے گا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال رضائے الہی کی طلب میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور اپنے نفس میں پختگی پیدا کرنے کی غرض سے ایک باغ کی طرح ہے جو کسی ٹیکرے پر ہو اور اس پر زور کا می پڑا ہو، پھر وہ دگنے پھل لایا ہو، اور اگر زور کا می نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس کے ہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے میوے ہوں، اور اس کا بڑھاپا آ چکا ہو اور اس کے عیال کمزور ہوں، اس باغ پر ایک بگولا آئے کہ اس میں آگ ہو تو وہ باغ جل جائے؟ اللہ اسی طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر سے کام لو۔ اے ایمان والوں، جو تم نے کمایا ہے اس سے عمدہ چیزیں خرچ کرو، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور خراب چیز کا قصد بھی نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو گے، حالانکہ تم خود بھی اس کے لینے والے نہیں ہو، بجز اس صورت کے کہ چشم پوشی ہی کر جاؤ، اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز لائق حمد ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور حکم دیتا ہے تمہیں بخل کا، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے یقیناً خیر کثیر عطا ہو گئی، اور نصیحت تو بس صاحبان فہم ہی قبول کرتے ہیں۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو نظر مانتے ہو، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور ناانصافوں کا حامی کوئی بھی نہ ہوگا۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو جب بھی اچھی بات ہے، اور اگر انہیں چھپاؤ اور فقیروں کو دو جب تو یہ تمہارے حق میں اور بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دے گا، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو سو اپنے لیے کرتے ہو، اور تم اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، اور تم مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو سب تم کو پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر ذرا بھی زیادتی نہ کی جائے گی۔
اصل حق ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، ملک میں کہیں چل پھر نہیں سکتے۔ ناواقف انہیں غنی خیال کرتا ہے ان کی احتیاط سوال کے باعث۔ تو انہیں ان کی صورت ہی سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور آشکارا خرچ کرتے رہتے ہیں، سو ان لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے رہتے ہیں وہ لوگ نہ کھڑے ہو سکیں گے سوائے اس کے جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے جنون سے خطی بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس کسی کو نصیحت اس کے پروردگار کی طرف سے پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اس کا ہو چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے رہا، اور جو کوئی پھر لے لے تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی کفر کرنے والے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، لیکن تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل اموال تمہارے ہی ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر کسی کا ظلم ہوگا، اور اگر تنگ دست ہے تو اس کے لیے آسودہ حالی تک مہلت ہے، اور اگر معاف کر دو تو تمہارے حق میں اور بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا معاوضہ پورا پورا ملے گا اور ان پر ظلم ذرا بھی نہ ہوگا۔ اے ایمان والوں، جب ادھار کا معاملہ کسی مدت معین تک کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لازم ہے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھا دیا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ لکھ دے اور چاہیے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرتا رہے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ جس کے ذمہ حق واجب ہے عقل کا کوتا ہو یا یہ کہ کمزور ہو اور اس قابل نہ ہو کہ وہ خود لکھوا سکے، تو لازم ہے کہ اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر دونوں مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے اگر کوئی ایک ان 2 میں سے بھول جائے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور اس معاملت کو خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی اس کی میعاد تک لکھنے سے اکتا نہ جاؤ۔ یہ کتابت اللہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ قرین عدل ہے اور شہادت کو درست تر رکھنے والی ہے، اور زیادہ سزاوار اس کی کہ تم شبے میں نہ پڑو، بجز اس کے کہ کوئی سودا دست بدست ہو جسے تم باہم لیتے ہی رہتے ہو، سو تم پر اس میں کوئی الزام نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، اور جب خرید و فروخت کرتے ہو تب بھی گواہ کر لیا کرو، اور کسی کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے حق میں ایک گناہ شمار ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔
اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ سو رہن رکھنے کی چیزیں ہی جو قبضے میں دے دی جائیں، اور تم میں سے کوئی کسی اور پر اعتبار رکھتا ہے تو جس کا اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت کا حق ادا کر دے، اور چاہیے کہ اللہ یعنی اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کا بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے، اگر تم اس کو ظاہر کر دو یا اسے چھپائے رکھو، بہرحال اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پیغمبر ایمان لائے اس پر جو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور مومنین بھی، یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر۔ ہم اس کے پیغمبروں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور تیری ہی طرف واپسی ہے۔ اللہ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا مگر اس کی بساط کے مطابق، اسے ملے گا وہی جو کچھ اس نے کمایا، اور اس پر پڑے گا وہی جو کچھ اس نے کمایا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پیشتر تھے۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی برداشت ہم سے نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو غالب کر کافر لوگوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی خدا نہیں بجز اس کے، زندہ خدا ہے سب کا سنبھالنے والا۔ اللہ ہے اس نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے قطعیت کے ساتھ، ان کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے آ چکی ہے، اور اس نے اتارا تھا توریت اور انجیل کو اس سے پیشتر لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اس نے فرقان کو اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا ان کے لیے عذاب سخت ہے، اور اللہ بڑا زبردست بڑا بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہ وہی اللہ ہے جو تمہاری صورت رحموں کے اندر بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، کوئی اللہ نہیں بجز اس کے، وہ بڑا زبردست بڑا حکمت والا ہے۔ وہ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے، اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کا اصل مدار ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو متشابہ ہے، شورش کی تلاش میں اور اس کے غلط مطلب کی تلاش میں۔ دراں حال یہ کہ کوئی اس کا صحیح مطلب نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے، وہ سبھی ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کچھ نہ کر بعد اس کے کہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا چکا، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک تو تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن جس کے وقوع میں ذرا شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا
ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور یہ لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ جیسا کہ معاملہ فرعون والوں کے ساتھ ہوا اور ان سے قبل والوں کے ساتھ، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، سو اللہ نے ان کی گرفت کی ان کے گناہوں کے باعث، اور اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ ان کفر والوں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ایک نشانی ان دو گروہوں میں ہے جو باہم مقابل ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر۔ یہ اپنے کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان سے، یعنی مسلمانوں سے کئی گنا۔ اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں اہل بصیرت کے لیے بڑا سبق ہے۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے مرغوبات کی محبت، خواہ عورتوں سے ہو یا بیٹوں سے، یا ڈھیر لگے ہوئے سونے اور چاندی سے، یا نشان پڑے ہوئے گھوڑوں سے، یا مویشیوں سے، یا زراعت سے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور حسن انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہیے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر دوں جو ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے؟ جو لوگ ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس باغ ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور صاف ستھری کی ہوئی بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم یقیناً ایمان لے آئے، سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دے۔ یہ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں اور فروتنی کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات میں گناہوں سے بخشش چاہنے والے ہیں۔ اللہ کی گواہی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے بجز اس کے، اور فرشتوں اور اہل علم کی بھی گواہی یہی ہے، اور وہ عدل سے انتظام رکھنے والا معبود ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے بجز اس زبردست حکمت والے کے۔ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جو اختلاف کیا اس میں اہل کتاب نے، سو وہ آپس کی ضد سے کیا بعد اس کے کہ انہیں صحیح علم پہنچ چکا تھا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرے گا، سو اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ آپ سے حجت کیے جائیں تو خیر آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو ہیں وہ بھی۔ اور آپ اہل کتاب سے اور امیوں سے دریافت کیجئے کہ تم اسلام لاتے ہو، سو اگر وہ اسلام لے آئیں تو بس راہ ہدایت پر آ گئے، اور اگر وہ روح گردان رہے تو آپ کے ذمے تو صرف تبلیغ ہی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتے رہنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر ڈالتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو عدل کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کر ڈالتے ہیں، بس آپ انہیں عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب الہی سے حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق بے رخی کرتا ہوا منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ اس سبب سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو آگ چھوئے گی بھی نہیں بجز چند گنے ہوئے دنوں کے، اور جو کچھ یہ تراشتے رہتے ہیں اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ سو اس روز جس میں ذرا شک نہیں، جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو کیا حال ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرا ظلم نہ کیا جائے گا۔
آپ کہیے اے سارے ملکوں کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے دے اور تو جس سے چاہے حکومت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنوں کو نہ چاہیے کہ مومنوں کے ہوتے ہوئے کافروں کو اپنا دوست بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں کسی شمار میں نہیں، مگر ہاں ایسی صورت میں کہ تم ان سے کچھ اندیشہ ضرر کا رکھتے ہو، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اسے خواہ پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس سب کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس روز ہر شخص اپنے ہر نیک عمل کو سامنے لایا ہوا پائے گا، اور اسی طرح ہر برے کام کو بھی، اس روز تمنا کرے گا کہ کاش اس شخص اور اس دن کے درمیان مسافت بعید ہوتی، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس پر بھی اگر وہ روگردان رہیں تو اللہ کافروں سے ذرا محبت نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور خاندان ابراہیم علیہ السلام اور خاندان عمران کو ساری دنیا جہان پر برگزیدہ کیا ہے، ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جائے گا، سو تو یہ مجھ سے قبول کر، تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے مریم علیہ السلام کو جنا تو بولی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی جنی، اور اللہ تو خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اس کے پروردگار نے اس کو بوجہ احسن قبول کر لیا اور اس کو اچھا نشوونما دیا، اور اس کا سرپرست زکریہ علیہ السلام کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں آتے تو ان کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی پاتے۔ ایک بار بولے کہ مریم یہ کہاں سے تجھے مل جاتی ہیں؟ وہ بولی یہ اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ بس وہیں زکریہ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگے، عرض کی اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ پس انہیں فرشتوں نے آواز دی اس حال میں کہ وہ حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتدا ہوں گے اور بڑے ضبط نفس کرنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ زکریہ علیہ السلام بولے اے میرے پروردگار، میرے بیٹا کس طرح ہوگا؟ درآں حال یہ کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ ارشاد ہوا اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام بولے
اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا 3 دن تک بجز اشارے کے، اور اپنے پروردگار کو بکثرت یاد کرتے رہو اور تسبیح کرتے رہو، دن ڈھلے بھی اور صبح بھی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک کر دیا ہے، اور آپ کو دنیا جہان کی بیویوں کے مقابلے میں برگزیدہ کر لیا ہے۔ اے مریم، اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہ اور سجدہ کرتی رہ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہ۔ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم آپ کے اوپر ان کی وحی کر رہے ہیں، اور آپ تو ان لوگوں کے پاس تھے نہیں اس وقت جب وہ اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی سرپرستی کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت تھے جب وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، ان کا نام و لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا و آخرت دونوں میں معزز اور مقربوں میں سے، اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے گہوارے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی اور صالحین میں سے ہوں گے۔ وہ بولیں اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا، درا حال یہ کہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ ارشاد ہوا ایسے ہی اللہ پیدا کر دیتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، جب وہ کسی بات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو بس اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور انجیل سکھا دے گا، اور وہ پیغمبر ہوگا بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی مانند صورت بنا دیتا ہوں، پھر اس میں دم کر دیتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور مبروس کو اچھا کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم جو کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ جمع کرتے ہو وہ تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ بے شک ان سارے واقعات میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پیشتر آئی ہوئی توریت کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر جو کچھ حرام کر دیا گیا تھا اس میں سے تم پر کچھ حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان لے کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی میری راہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار ہی پایا تو بولے میرا کون مددگار ہوگا اللہ کے لیے؟ حواری بولے ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر جو کچھ تو نے نازل کیا ہے، اور ہم نے پیروی اختیار کر لی رسول کی، سو ہم کو بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تم کو موت دینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف ابھی اٹھا لینے والا ہوں، اور ان لوگوں سے جو کافر ہیں تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جو تمہارے پیروں ہیں انہیں قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھنے والا ہوں جو منکر ہیں۔ تم سب کی واپسی میری طرف ہوگی، سو میں تمہارے درمیان اس باب میں فیصلہ کر دوں گا جس میں تم باہم اختلاف کرتے رہتے تھے،
سو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے سو اللہ انہیں ان کے پورے صلے دے گا، اور اللہ ناانصافوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ جسے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں نشانیوں میں سے ہے اور پر حکمت مضمون میں سے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک مثل آدم علیہ السلام کے حال کے ہے۔ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر ان سے کہا وجود میں آ جاؤ، چنانچہ وہ وجود میں آ گئے۔ یہ امر حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو کہیں تو شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جو کوئی آپ سے اس باب میں حجت کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم صحیح پہنچ چکا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اچھا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلائیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہارے تئیں بھی، پھر ہم خشوع سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی ہے سچا واقعہ، کوئی معبود نہیں ہے بجز اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ سو اگر اب بھی یہ سرتابی رکھیں تو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے مفسدوں کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسے قول کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم بجز اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ پروردگار نہ ٹھہرائے۔ پھر پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ درا حال یہ کہ توریت و انجیل تو ان کے بعد ہی اتری ہیں، تو تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں تم لوگ وہی تو ہو جو اس امر میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ راہ راست والے مسلم تھے اور مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام سے سب سے قریب لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اور یہ نبی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامی ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کو تو یہی پسند ہے کہ تمہیں گمراہ کر کے رہے، حالانکہ وہ بجز اپنے اور کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتے اور اس کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کیے جاتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب تم حق کی تلبیس باطل کے ساتھ کیے جاتے اور حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہوتے ہو۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں پر جو نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور دن کے آخر میں اس سے انکار کر بیٹھو، عجب کیا کہ وہ بھی پھر جائیں۔ اور واقع میں بجز اس کے جو تمہارے دین کا پیرو ہو اور کسی پر ایمان نہ لاؤ، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سب اس غصے میں کر رہے ہو کہ کسی اور کو وہ چیز مل گئی جو تمہیں ملی تھی، یا وہ لوگ تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں غالب آ جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا بڑا علم والا ہے، اور جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر کا ڈھیر امانت رکھوا دے تو وہ بھی تجھے ادا کر دے، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک دینار امانت رکھوا دے تو وہ تجھے اس کو واپس نہ کرے، بجز اس صورت کے کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر امیوں کے باب میں کوئی ذمہ داری ہی نہیں،
یہ لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، درحال یہ کہ خوب جان رہے ہیں۔ کیوں نہیں جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو قلیل قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے کوئی حصہ آخرت میں نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبانوں کو کتاب میں کچھ کرتے ہیں تاکہ تم اس جز کو بھی کتاب میں سے سمجھو، درحال یہ کہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، درحال یہ کہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، درحال یہ کہ خوب جانتے ہوتے ہیں۔ کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم میرے بندے بن جاؤ علاوہ اللہ کے، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ یہ اس لیے کہ تم پڑھاتے ہو کتاب آسمانی کو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ وہ تمہیں اس کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو پروردگار قرار دو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت کی قسم سے دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کی تصدیق کرنے والا آئے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ضرور اس کی نصرت کرنا۔ پھر فرمایا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ وہ بولے ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس کے بعد بھی روگردانی کرے گا سو یہی لوگ تو نافرمان ہیں۔ سو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی طریقے کو تلاش کر رہے ہیں؟ درحال یہ کہ اس کے فرما بردار ہیں جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خواہ یہ فرما برداری رضا و اختیار سے ہو یا بے اختیاری سے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر اتارا گیا ہے، اور اس پر جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، ہم ان میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ اللہ کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا، اور بعد اس کے کہ شہادت دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہوتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہنے والے ہیں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں سو بے شک اللہ بڑا مغفرت والا بڑا رحم والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بعد اپنے ایمان لانے کے کفر اختیار کیا پھر کفر میں پڑے رہے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی لوگ تو گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے سو ان میں سے کسی سے ہرگز نہ قبول کیا جائے گا زمین بھر بھی سونا، اگرچہ وہ اسے معاوضے میں دینا چاہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب دردناک ہے۔
اور جن کے کوئی بھی مددگار نہ ہوں گے۔